بیان کرنا یہ اصل مقصود ہے، تاکہ ایک مسلمان کو اور خصوصاً دین سے تعلق رکھنے والے فرد کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارا رب کریم ہم سے قرآن عظیم میں کس کس چیز کا مطالبہ فرما رہا ہے اور اس حکم کو کس طریقے سے پورا کیا جائے گا۔ مطلب ہونا تو یہی چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کو جانیں کہ کن کن چیز کا حکم دیا گیا ہے اور اسے کیسے پورا کرنا ہے، لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کا اصل مقصود یا موضوع صرف احکام قرآن کی معرفت ہے، اس لیے اس کی مزید تفصیل ہم عرض نہیں کرتے کہ جیسے کہ اجمالی مثلا حکم ثابت ہوا تو اب اس کی کتنی تفصیل ہے، کیسے اس کو ادا کرنا ہے اور کیا کیا امور اس کے لیے درکار ہیں، کیونکہ یہ یہاں پر بیان کرنا پاسبل بھی نہیں ہے، اور اصل مقصود احکام کی معرفت ہے، اور وہ معرفت انشاءاللہ ہم یہاں پر حاصل کر سکیں گے۔ کم از کم ایک بار ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن میں کیا کیا حکم بیان کیے گئے ہیں۔ بہت سے ایسے احکام ہوں گے جس کو مسلمان نے کبھی حکم کی نظر سے دیکھا نہیں ہوگا، اور یہ ہمارے لیے ایک افسوس کا باعث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے مخاطب ہو، ہم ایک چیز کا حکم دے رہا ہو اور ہم ہی اس پر توجہ نہ کریں۔ ہماری یہ بات ہو چکی ہے کہ قرآن سے جو حکم ثابت ہوتا ہے اس کی کم از کم 3 شرعی حیثیتیں ضرور ہوں گی، یا تو وہ فرض ہوگا، یا واجب ہوگا، یا مستحب ہوگا، یعنی اس کا کرنا لازم ہوگا، نہیں کریں گے ایک بار بھی ترک کیا تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، اور انکار کرنا کفر کے درجے میں پہنچے گا۔ اور بعض احکام ایسے ہوں گے جن پر عمل کرنا واجب ہے، ان کا ترک کرنا گناہ صغیرہ ہوگا، ہاں اگر عادت بنا لیں گے تو گناہ کبیرہ ہے۔ اور بعض احکام ایسے ہیں جو بظاہر ایسے الفاظ سے ثابت ہوتے ہیں کہ عام ذہن رکھنے والا جب اس ترجمے کو پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر ایک چیز کو لازم کر رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہ لزوم کے لیے نہیں ہوتا بلکہ صرف استحباب ثابت ہوتا ہے۔ استحباب کا مطلب کہ اس کام کا کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، نہیں کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر عوام صرف ترجمے پہ غور و تفکر کر کے شرعی احکام کی شرعی حیثیت کا تعین کرنے لگے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، تو وہ کبھی بھی 100% اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ فرض کو واجب، واجب کو فرض، اور مستحب کو فرض یا مستحب کو واجب یا فرض کو مستحب کے درجے میں لے آئیں گے، اور بعض اوقات تو یہی نہیں پتہ چلے گا کہ یہ چیز ہم پر فرض ہو رہی ہے یا واجب ہو رہی ہے یا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآنی احکام صرف صیغہ امر سے ہی ثابت نہیں ہوتے، یعنی ایسا کوئی ترجمہ آپ نے لفظ کا ترجمہ کیا جس سے ایک حکم معلوم ہوا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، تو اس سے تو سمجھ میں آ گیا جی ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی عدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ یہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں۔ اس میں بظاہر امر کا صیغہ استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ لغت جاننے والے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی ایسا کلمہ جو کلام عرب میں موجودہ زمانے پریزنٹ کے لیے یا آئندہ آنے والے زمانے یعنی فیوچر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حکم والا صیغہ نہیں ہے جس سے حکم بظاہر سمجھ میں آ رہا ہو، لیکن اس کے باوجود عورتوں پہ عدت واجب ہے۔ لہذا یہ ایک شرعی اصول بھی یاد رکھ لیں کہ قرآن کا حکم صرف ایسے الفاظ سے ہی ثابت نہیں ہوگا کہ جن کا ترجمہ کرنے میں ہمیں بظاہر ایسے لگے کہ ہمیں کام کا لازم حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ کبھی ایک سیدھی سیدھی عبارت ہوگی، ایسا لگے گا جیسے ہمیں خبر دی جا رہی ہے، لیکن حقیقتاً اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز کو ہم پر لازم فرما رہا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عوام الناس اگر براہ راست تراجم پر غور کر کے یہ چاہے کہ ہم صحیح احکام اخذ کر لیں اور ان کی شرعی حیثیت کا تعین بھی کر لیں تو یہ ممکن نہیں ہے، علماء سے رجوع لازم ہے۔ ضمناً ایک بات یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ ایک حکم ایسا ہوتا ہے جو آپ صیغہ امر سے لیتے ہیں، یعنی ایسے لفظ سے جس میں کوئی حکم بظاہر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، لگ بھی رہا ہے ترجمہ کرتے ہوئے، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور ایک حکم ایسے لفظ سے ثابت ہوتا ہے جس میں بظاہر کوئی حکم نظر نہیں آ رہا، یعنی انداز حکم والا نہیں ہے،
انداز ایسا ہے جیسے ایک چیز کا بیان، ایک چیز کی خبر دی جا رہی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عام سیدھے جملے سے جس میں کوئی بظاہر حکم کا انداز اختیار نہ کیا گیا ہو، اس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ صیغہ امر سے ثابت ہونے والے حکم سے زیادہ پختہ ہوتا ہے، مؤکد ہوتا ہے، یعنی اس میں سختی زیادہ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا عوام الناس بیچاری یہ نہیں سمجھ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس جملے میں کون سا حکم دیا اور اس حکم کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ لہٰذا یہ لیکچر ہماری عوام کے لیے، اور میں کہتا ہوں ان اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جو ہماری کلاس میں موجود نہیں لیکن پورے ورلڈ میں الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ کر اور وہ اکتساب علم کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے کہ وہ اس کو غور سے سنیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جب احکام بیان کرتا ہے تو کس انداز سے کر رہا ہے، اور علماء اسلام کتنی محنت سے ان احکام کو نکال کر پھر ان پہ غور و تفکر کر کے پھر ان قرآنی آیات کے ساتھ ان سے متعلقہ احادیث کو ملا کر، اقوال صحابہ کو ملا کر، اعمال صحابہ کو ملا کر، اور پھر اس کے بعد اپنی ذاتی رائے اور اجتہاد کو ملانے کے بعد پھر ایک ستھرا نکھرا ہوا صاف آسان ایک علم، ایک حکم نامہ، ایک پوری تفصیل ہمارے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ اور یہ انشاءاللہ میں جب بھی ایسا موقع آئے گا اس کی نشاندہی بار بار آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جس سے یقیناً عوامی سمجھ جائے گی کہ قرآن سے براہ راست اکتساب کرنا عام انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں، بلکہ ایک سطحی قسم کا عالم بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے لیے یقینی سی بات ہے کہ مجتہدین درکار ہیں جنہوں نے محنت کی اور احکام نکال کر ہم تک پہنچائے۔ یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم دینے کا انداز دو طرح کا ہے۔ بعض اوقات کسی کام کے ارتکاب پر سختی کی جاتی ہے، یہ کام کرو، اور بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام سے روک دیتا ہے، یہ کام نہ کرو۔ یہ دونوں حکم ہی ہوتے ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں ایک کو امر کہتے ہیں، دوسرے کو نہی کہتے ہیں۔ جمع اگر اس کی بنائے تو اوامر و نواہی بنتی ہے۔ کبھی آپ نے لفظ دیکھے ہوں گے، عوام نے بھی کتابوں میں دیکھے ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی پر عمل کرنا چاہیے۔ تو جب کام کا حکم دیا جاتا ہے کرو تو اس کو امر کہتے ہیں، جب کام سے منع کیا جاتا ہے کہ نہ کرو اس کو نہی کہا جاتا ہے۔ اور ان دونوں کی شرعی حیثیتیں یہی ہوتی ہیں کہ کبھی تو کام کا کرنا لازم یعنی فرض، کبھی اس سے بچنا فرض، کبھی کسی کام کا کرنا واجب، کبھی اس سے بچنا واجب، کبھی کسی کام کا کرنا مستحب اور کبھی کسی کام کا نہ کرنا مستحب ہوتا ہے۔ لہذا یہ احکام کی تفصیل جاننا بہت ہی بہتر اور ضروری ہے۔ آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ حج کا موضوع ہے۔ ہم نے نماز، روزہ اور زکوٰۃ پر الحمدللہ قرآنی احکام کا مطالعہ کیا، اور آج حج کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں حج کے بارے میں کیا کیا احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ تو جو میں نے احکام نکالے ہیں، جو مطلب میری جستجو اور تتبع کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ احکام واقعی احکام ہیں اور حج سے متعلقہ ہیں، وہ 16 احکام ہیں، اور بالترتیب انشاءاللہ ہم ان احکام کو دیکھیں گے۔ جو دلوں میں نور کر دے وہی را کر میری زندگی میں یارا۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کی فرضیت کا بیان فرمایا اور اسے استطاعت کے ساتھ مشروط بھی کیا ہے۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے لوگوں پر کعبۃ اللہ کا حج ہے وہ شخص جو راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے انکار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اس میں دیکھیے اب ایک ٹیکنیکل بات، علمی بات جو عوام الناس کی ذہنی سطح وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے، اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر۔ اب یہاں علی کا لفظ آیا ہے اور لغت یہ بتاتی ہے کہ علی الزام کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو لازم کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوئی امر کا صیغہ تو نہیں بیان فرمایا، حج کرو، عمرہ کرو، نہیں، کوئی ایسا انداز اختیار نہیں کیا جس میں ایک تحکم پایا جائے، حکم پایا جائے، نہیں،
بلکہ انداز کیا رکھا ہے؟ اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا ہے، بس یہ ہم لفظی ترجمہ کریں کہ اللہ کے لیے لوگوں پر کعبۃ اللہ کا حج ہے۔ اب جو ہم فرضیت نکالیں گے وہ علا کے کلام عرب میں استعمال کو بنیاد بنا کر کریں گے یا نکالیں گے۔ علا کا استعمال کلام عرب میں یا لغوی اعتبار سے الزام کے لیے آتا ہے کہ جب ایک چیز کسی دوسرے پر لازم کرنا مقصود ہوتا ہے یا اس کا بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو لفظ علا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ لفلان علیہ الف، مثال کے طور پہ لفلان فلانے کے لیے علیہ مجھ پر الف ہزار ہیں، تو اب علی الزام کے لیے آیا تو گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں کے مجھ پر 1000 دینار یا 1000 درہم لازم ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر علی جو کا لفظ الزام کے لیے آیا ہے تو گویا کہ اب اگر ہم اس کا فنی اعتبار سے ترجمہ کریں، لغوی معانی کو اور استعمالی معانی کو معتبر مانتے ہوئے اس کا لحاظ کرتے ہوئے ترجمہ کریں تو یوں بنے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر کعبہ کا حج فرض ہے، لازم ہے، تو یہ فرضیت ثابت ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مشروط فرمایا کہ من استطاع الیہ سبیلا، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو راستے کی استطاعت رکھتا ہو، ہمت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استطاعت کا معیار کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں طاقت، کسے کہتے ہیں ہمت، کسے کہتے ہیں قوت کی، حج کی قوت رکھتا ہے؟ اب اس پر قرآن خاموش ہے۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں بس سب کچھ ہے، قرآن سے نتائج نکالے جائیں، قرآن سے استدلال کیا جائے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ذرا استطاعت کی وضاحت تو کر کے بتائیں کہ استطاعت کہتے کس کو ہیں۔ جب ہم بخاری کی روایت دیکھتے ہیں تو اور مسلم کی روایت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت کو مقید فرمایا 2 چیزوں کے ساتھ، ایک زاد راہ اور دوسرا سواری۔ ایک زاد راہ اور دوسرا سواری، کہ انسان کے پاس راستے کا مکمل طور پہ خرچہ ہو اور جتنے دیر تک وہ اپنے گھر سے باہر رہے گا اپنے گھر والوں کو بھی نان نفقر خرچہ دے کر جائے، اور دوسرا اس کے پاس سواری بھی ہو، تو وہ صاحب استطاعت کہلائے گا، اور گویا کہ حج کی ایک شرط اس کے لیے پوری ہو رہی ہے۔ باقی اور بھی شرائط ہیں۔ تو اب دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے استطاعت ہونی چاہیے، اجمالی بیان۔ حدیث نے تھوڑا سا اجمال کو کم کیا کہ سواری اور زاد راہ، لیکن اب سواری کیسی ہونی چاہیے؟ زاد راہ، یہ تو میں نے وضاحت کی کہ زاد راہ سے مراد یہ ہے کہ آپ سفر کا خرچہ بھی ہو، گھر والوں کا نان نفقہ بھی ہو۔ حدیث میں بھی اس چیز کا اجمالی بیان ملے گا۔ پھر فقہائے اسلام غور و تفکر کرتے ہیں، دلائل کثیرہ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، قرآن پاک کی اور دیگر بے شمار آیات سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو کسی کام کا مکلف بناتا ہے، کسی محنت کا مکلف بناتا ہے، تو کن کن امور کی دوسرے مقامات پر رعایت دی گئی، کہاں کہاں سختی کی گئی۔ جب ان تمام چیزوں پہ غور و تفکر کیا گیا، صحابہ کی زندگی بھی دیکھی، ان کے اعمال و افعال بھی دیکھے، ان کے اقوال بھی دیکھے، تو عند الاحناف یعنی حنفیوں کے نزدیک کم از کم 5 چیزیں ہوں تو انسان صاحب استطاعت کہلائے گا۔ ویسے تو ہمارا موضوع، ہمارا مطلب اصل مقصود یہ نہیں ہے کہ ہم سارے شرعی احکام بیان کریں، لیکن پرٹیکولر اس چیز کو میں نے خاص طور پہ اس لیے لیا ہے تاکہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ اگر ایک شخص قرآن کو خالی ہاتھ میں لے کر یہ کہتا ہے کہ میں حج کر سکتا ہوں تو وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے، کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی پھر حدیث کو ہاتھ میں لے کر کہتا ہے کہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں حج کر سکتا ہوں تو کبھی بھی کامل حج یا کامل عمرہ نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر کوئی کہے میں قرآن حدیث کو لے کے کروں گا، فقہ کو میں نہیں دیکھوں گا، جو مجتہدین نے محنت کر کے مسائل دلائل کثیرہ کی روشنی میں نکالے میں ان پہ توجہ نہیں کروں گا، تو لازم سی بات ہے کہ ہر شخص کی ذہنی رسائی قرآن و حدیث کو پڑھنے کے بعد تمام مسائل کی طرف نہیں ہو سکتی ہے۔ نتیجہ نکلے گا کہ قدم قدم پر وہ ٹھوکریں کھائے گا۔ اگر آپ نے حج کیا ہو یا عمرہ کیا ہو تو آپ نے محسوس کیا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا، یا کسی نے آپ کے سامنے اگر اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہو کہ جو تمام تر مسائل سیکھتے ہیں، قرآن بھی، حدیث بھی، علم فقہ بھی ان کے پاس ہوتا ہے، یعنی حج کی کتابیں وغیرہ پڑھتے ہیں، وہ بھی وہاں پر جا کے بیچارے ایسے پزل ہو جاتے ہیں کہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو غلطیاں کر بیٹھتے ہیں بہت ساری، بعد میں پوچھتے ہیں جی اس پہ دم تو لازم نہیں ہو گیا،
اس پہ کوئی صدقہ لازم تو نہیں ہو گیا، یہ خطا ہو گئی، یہ گناہ ہو گیا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس پر تو دم لازم تھا تو متعجب ہو گئے، کہتے ہیں اچھا وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو آپ اندازہ کریں کہ جو فقہ کو گہرائی کے ساتھ پڑھ کر پھر بھی وہاں غلطیاں کر رہا ہے، تو جو صرف قرآن کا اجمالی بیان پڑھ کے حج کرے گا یا اس کے ساتھ حدیث کو ملا کر تھوڑے سے اجمال کو ختم کرے گا لیکن کامل اجمال کو ختم نہیں کر سکتا، وہ کیسے کامل حج کر لے گا؟ لہٰذا یہ صرف زبانی باتیں ہوتی ہیں، زبانی دعوے ہوتے ہیں، جی قرآن بہت ہے، ہم قرآن کو ہاتھ میں لے کر چلیں گے، ہم حدیث کو ہاتھ میں لے کر چلیں گے. ایسے حضرات سے قدم قدم پر جب آپ پریکٹیکل کریں تو کویسچن کرنا چاہیے کہ بتائیے اب اس کا حل آپ قرآن و حدیث سے نکال کر بتائیں. ہم کسی کی سبقت لسانی کو، کسی کی چرب زبانی کو، کسی کے مستحکم جملوں کو، کسی کے پرمرتب کلام کو، کسی کے زبان کی سلاست اور روانی کو دیکھ کر بڑے متاثر ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی کیا ان کے پاس علمیت ہے، اور بس ان کی اس چیز سے متاثر ہو کر ہم کہتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہوں گے. لیکن ہر دعویٰ بغیر دلیل کے قابل قبول نہیں ہوتا. انسان کے دعوے کی سچائی یا اس کا کذب انسان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے. دعویٰ آدمی کر لیتا ہے، اس کا عمل اب پریکٹیکل کر کے بتاؤ، جو تم نے دعویٰ کیا اس کی کوئی عملی دلیل بھی بتاؤ. کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے میں قرآن کو لے کر، حدیث کو لے کر حج کر سکتا ہوں، فقہ کو نہیں ٹچ کروں گا، کر کے تو بتائے. قدم قدم پر وہاں پر جا کر وہ پریشان ہو کے کھڑا ہوگا کہ میں کیسے کروں اور کس طریقے سے کروں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں استطاعت کو بنیاد بنایا، مشروط کیا، تو استطاعت کی مکمل معرفت حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر جس پر حج فرض ہو گیا یا اس نے عمرے کی مثلا منت مانی تو عمرہ واجب ہو گیا، اس پر اس کا علم سیکھنا بھی لازم ہو گیا. لہذا احناف پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہزارہ رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے استطاعت کی مکمل وضاحت کی. چنانچہ فتاوی عالمگیری میں استطاعت کو 5 چیزوں میں مقید کیا گیا. نمبر 1، پہلا مال، اور مال کی وضاحت یہ کی گئی کہ اتنا مال کم از کم ہو کہ انسان اپنے پورے حج کے یا عمرے کے اخراجات، اب یہاں چونکہ حج کی بات ہے ہم حج کی ہی کہتے ہیں، کہ پورے حج کے اخراجات وہ برداشت کر سکتا ہو. جو دل زندگی میں یارا. دوسرا، جتنی دیر وہ گھر سے باہر رہے گا اپنے گھر والوں کو نان نفقہ دے کر جائے، پورا خرچہ دے کر جائے گا، تب اس پر حج فرض ہوگا. چنانچہ اگر راستے کا زیادہ راہ نہیں ہے، یعنی خرچہ ہی نہیں ہے اس کے پاس، یا صرف سفر حج کا خرچہ تو موجود ہے، وہ اخراجات ہیں، لیکن اتنا پیسہ مزید نہیں ہے کہ گھر والوں کو اپنی پیٹھ پیچھے دے کر جائے اور وہ اس کی غیر موجودگی میں آسانی سے گزارا کر سکیں، تو ہم کہیں گے کہ اس پر ابھی حج فرض نہیں ہوا ہے. دوسرا ہے ستی اور اس کو جان کا خطرہ ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا. پھر ایک عورت کے لیے مسئلہ ہے کہ عورت پر حج اس وقت فرض ہوتا ہے، یعنی اس کی استطاعت یہ ہے کہ وہ تمام تو ہے کہ عاقل ہے، بالغ ہے، مکلف تو احکام کے وہی ہوتے ہیں، ہم نے تفصیل بیان کر دی تھی. اس عورت کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنا بھی خرچہ اس کے پاس ہو اور جس محرم کو یہ ساتھ لے جانا چاہتی ہے اس کا نان نفقہ بھی اس عورت کے پاس ہو. یعنی عورت پر حج کی فرضیت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آسانی فرمائی، یا آپ اس کو سختی کہہ لیجئے. سختی یہ کہ اس کے لیے سخت حکم رکھا کہ اپنا بھی خرچہ نکالو اور اپنے محرم کا بھی، جب تمہارا خرچہ جمع ہو جائے گا تو پھر تم پر حج فرض ہوگا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس میں نرمی اور سہولت رکھی ہے عورت کے لیے کہ اگر صرف اپنا خرچہ نکالتی اور حج فرض ہو جاتا تو اب اس کو جانا لازم ہے، لیکن محرم کا خرچہ ہے ہی نہیں، محرم کے پاس موجود ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے آزمائش بن جاتی. لہذا اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی کہ عورت کے لیے تو محرم کو لازم قرار دیا، لیکن استطاعت کے تحت محرم نہیں آتا، وہ دوسری بات ہے. استطاعت کے لیے مال عورت کے حق میں اس طریقے سے لازم قرار دیا گیا کہ وہ اپنا بھی خرچہ جمع کرے اور اپنے محرم کا، تب اس پہ حج فرض ہوگا، ورنہ حج فرض نہیں ہوگا. وہ صاحبہ استطاعت نہیں کہلائے گی کہ جو اپنا خرچہ تو جمع کر لے، محرم کا خرچہ اس کے پاس موجود نہ ہو. اور آخری کہ وہ عدت میں نہ ہو. اگر عورت عدت میں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ صاحبہ استطاعت نہیں ہے. تو یہ 5 ہیں. اب ہمارے آج کل جدید دور کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جیسے ہماری گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ درخواستیں جمع کرائیں، پھر قرآن اندازی ہوتی ہے اور پھر ان میں بعضوں کا نام آتا ہے، بعض کا نہیں آتا. اگر یہ قرآن اندازی سسٹم کسی بھی ملک میں ہے تو اگر اس کا نام نہیں آیا
تو یہ شخص بھی صاحب استطاعت نہیں کہلائے گا، ایک مجبوری کی صورت بن جائے گی، اور ہم کہیں گے کہ اس پر اس سال حج کرنا فرض نہیں ہے۔ تو یہ ایک پہلا حکم جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کی فرضیت کا بیان فرمایا۔ دوسرا حکم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اتمو امر کا صیغہ ہے، اور تم پورے کرو حج اور عمرہ، تم پورا کرو حج اور عمرہ للہ، اللہ کے لیے۔ حج اور عمرے کو پورا کرنے کا حکم، جس پہ مفسرین کرام نے یہ اضافہ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جب تم پر حج یا عمرہ لازم ہو جائے تو اس حج یا عمرے کو ان کے مکمل حقوق کے ساتھ ادا کرو۔ جو شرعی تقاضا ہے مکمل طور پہ شرعی تقاضے کو ملحوظ رکھ کر حج اور عمرے کو ادا کرو۔ تو یہاں پر حج کی فرضیت اوپر ثابت ہوئی، اب یہاں پہ حج اور عمرے کو ادا کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا کہ حج اور عمرے کو ادا تو کرنا ہے، لیکن کیسے ادا کرنا ہے؟ مکمل شرعی تقاضے کو ملحوظ رکھ کر ادا کرنا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی حج اور عمرے کے لیے چلا لیکن اس نے اس کے حقوق کا علم حاصل نہ کیا، حج اور عمرے کا علم نہ سیکھا، تو صرف علم نہ سیکھنے کی بنا پر بھی وہ گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ وہ ایک شرعی حکم یہ پورا نہیں کر سکتا ہے۔ اور جو کوتاہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کی پر عمل کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنے، وہ کوتاہی گناہ ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص، جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حج کو پورا کرو، عمرے کو پورا کرو، مطلب یہ ہے کہ اس کو مکمل طور پہ شرعی تقاضے کے مطابق ادا کرو۔ اس حکم پر عمل کب ہو سکتا ہے؟ جب پہلے انسان علم دین سیکھے۔ اب اگر علم دین نہیں سیکھے گا، انہیں صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکے گا، تو جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہونے کے راہ میں رکاوٹ بنی، وہ چیز گناہ کے زمرے میں آتی ہے، یعنی وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ جو حج یا عمرے پہ جانا چاہتا ہے پہلے اسے حج یا عمرے کے ضروری احکام کا سیکھنا لازم ہوگا۔ عمرے کی معرفت، حج کی معرفت، عمرہ کسے کہتے ہیں، حج کسے کہتے ہیں، پھر حج کی کتنی اقسام ہیں، میں کون سی والی قسم کو اختیار کر رہا ہوں، پھر طواف کیسے ہوگا، سعی کیسے ہوگی، کون کون سی چیزیں ہیں جو حالت احرام میں میرے لیے جائز ہیں، کون سی ایسی ہیں جو حرام، کون سی ایسی ہیں جو مکروہ تحریمی ہیں، کون سی ایسی ہیں جو مکروہ تنزیہی ہیں، ان سب کا علم سیکھنا اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب تک ہم اس حکم کو جان کر اس کے بارے میں مکمل معرفت حاصل کر کے پھر اپنا محاسبانہ حساب کتاب نہ کریں، اپنے اوپر محاسبانہ غور و تفکر نہ کریں، تو کبھی بھی ہم میں یہ شعور بیدار نہیں ہو سکتا کہ مجھے حج اور عمرے کی ادائیگی سے پہلے مکمل اس کا علم بھی سیکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بھائی بہن درخواست دی یا پیسے کہیں جمع کرائے، نام آ گیا، پاسپورٹ آ گیا، ویزا لگ گیا، بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اب رشتہ دار آ رہے ہیں جی، دعوتیں شروع ہو گئی ہیں، گلے میں ہار ڈالے جا رہے ہیں، مبارکبادیاں دی جا رہی ہیں۔ تو مبارکباد کا مستحق تو وہ شخص ہوگا نا کہ جس نے واقعی تمام علم دین سیکھا اور صحیح طریقے سے حج اور عمرہ ادا کرے گا۔ وہ شخص کہاں مبارکباد کا مستحق ہوا کہ جو اس مقدس زمین پر گیا اور ہزارہا گناہوں کا وبال اپنے سر پہ رکھا اور اس انداز سے اس نے حج یا عمرے کو ادا کیا کہ وہ فاسد ہو گیا معاذ اللہ، تو وہ تو پھر مبارکباد کا مستحق نہیں ہوگا نا۔ جیسے میں مثال عرض کرتا ہوں کہ رزق حلال، مال حلال حج اور عمرے کی مقبولیت کے لیے شرط ہے۔ اب کوئی مال حرام سے حج یا عمرہ کرے گا تو اس کا حج مقبول ہی نہیں ہے، بالکل مقبول نہیں۔ تو اس لیے حج یا عمرہ ایسے ہی پیسے سے کرنا چاہیے کہ نہ وہ حرام ہو، نہ اس میں کوئی حرمت کا شائبہ ہو، بالکل صاف ستھرے مال سے حج یا عمرہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ حکم نہیں سیکھیں گے، پہلے اس کے بارے میں غور و تفکر نہیں کیا گیا ہوگا، تو غلطیوں کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ تو اس لیے قرآن کے اوپر غور و تفکر انسان میں ایک شعور بیدار کرتا ہے، اسے محاسبے کی دعوت دیتا ہے، اسے عمل کی دعوت دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کو بار بار پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس حکم کی روشنی میں معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی حج یا عمرے کی ادائیگی کو سرسری انداز سے، بے پرواہی سے، غفلت کے ساتھ اس کی ادائیگی کو شدید ناپسند فرماتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ، اس کی مشیت اور اس کی پسند یہی ہے کہ بندے پہلے علم دین سیکھیں، اور جب وہ حج یا عمرے کے لیے جائیں تو قدم قدم پر ان تمام احکام کو، اس علم کو ملحوظ رکھتے ہوئے مکمل شرعی تقاضے کے ساتھ حج یا عمرے کی ادائیگی کریں۔ تو اس پر بھی ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے۔
تیسرا حکم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں ہی ہے، یعنی اسی سے تھوڑا سا آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تمہیں حج یا عمرے کی ادائیگی سے روک دیا جائے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو آسان ہو قربانی، جو قربانی آسان ہو، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور تم اپنے سروں کا حلق نہ کرواؤ، سروں کو نہ منڈواؤ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے۔ جو دلوں میں نور کر دے وہی روشنی عطا کر میری زندگی۔ اب اس کی وضاحت یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تمہیں روک دیا جائے۔ یہ احصرتم احصار سے نکلا ہے۔ احصار کا لغوی معنی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مرض کا کسی کو کسی کام سے روک دینا، مرض یا بیماری کا کسی کو کسی کام سے روک دینا تو اسے کہتے ہیں احصار۔ یعنی ایک مرض کی وجہ سے ایک آدمی کام نہیں کر سکا تو ہم کہیں گے احصار متحقق ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کہ بیماری نے اس شخص کو اس کام سے روک دیا۔ تو اگر اس لغوی معنی کے اعتبار سے آیت کا مفہوم دیکھا جائے تو کیا معنی بنے گا؟ کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم حج یا عمرے کے لیے گئے اور پھر تمہیں تمہاری بیماری یا مرض نے تمہیں حج یا عمرے سے روک دیا، تم ادا نہیں کر سکتے، تو کیا کرو؟ پھر تم اپنے سر منڈوا دو، یعنی احرام کھول دو، سر منڈوا دو۔ اب جب احرام کھولیں گے، سر منڈوائیں گے عمرے یا حج کی ادائیگی سے، تو ہم پر دم لازم ہو جائے گا۔ پھر اس دم کا ارشاد فرمایا کہ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پھر جو آسان ہو وہ تم قربانی دے دو۔ اب یہاں پہ کوئی امر کا صیغہ تو نہیں ہے، لیکن معلوم ہوا، یعنی جو حدیث سے بھی ثابت ہے، میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص حج یا عمرے کی ادائیگی سے پہلے ہی احرام کھول دیتا ہے تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے دم کا وجوب ثابت ہوا، لیکن کوئی صیغہ امر موجود نہیں، کوئی حاکمانہ انداز موجود نہیں، حکم کا انداز موجود نہیں، ایسا کوئی اسلوب کلام موجود نہیں، لیکن قربانی کرنا اس پر واجب ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور تم اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈواؤ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک کہ قربانی اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے۔ مقام تک کا مسئلہ یہ ہے، یہ حدیثوں سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں قربانی دم کا حکم دیا، وہ قربانی دم جس کا تعلق حج یا عمرے سے ہے، تو اس کے لیے حدود حرم کو شرط رکھا گیا ہے کہ اگر دم دینا ہو، یعنی جانور قربان کرنا ہو، تو حدود حرم شرط ہے، حدود حرم میں جا کر ہوگا۔ تو مراد اب یہی ہے کہ اگر تمہیں بالفرض حدود حرم سے باہر بیماری نے روک لیا تو تم پر اب کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تم اپنے سر منڈوا دو، احرام کھول دو، لیکن سر کا منڈوانے کا تھوڑا سا انتظار اس طرح کر لو کہ پہلے ایک اپنا دم حدود حرم میں بھیج دو کہ بھئی جا کے وہاں ذبح کر دیں۔ جب تمہیں اطلاع مل جائے کہ ہاں تمہارا جانور حدود حرم میں قربان کر دیا گیا، پھر تم اپنے سر منڈوا دو اور احرام کی پابندیوں سے باہر ہو جاؤ۔ تو آیت کریمہ میں اگر احصار کے لغوی معنی کو ایڈ کیا جائے تو یہ تفصیل بنتی ہے، لیکن جب ہم احادیث کریمہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محصر ہوئے تھے، یعنی آپ کے ساتھ بھی معاملہ احصار ہوا تھا، لیکن وہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ فتح مکہ سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی غرض سے مکۃ المکرمہ تشریف لائے اور مقام حدیبیہ پر پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا کہ کفار کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ بات چیت ہوئی تو آخر میں طے یہ ہوا کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال واپس آئیں گے، اگلے سال آئیں گے اور آپ کو ہم عمرہ کرنے دیں گے، جس کو صلح حدیبیہ ہم کہتے ہیں۔ تو ہوا کیا تھا پھر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تمام صحابہ سے کہ تم سب اپنی اپنی قربانیاں حدود حرم میں بھیجو اور ان کو ذبح کرواؤ۔ اور جب سرکار کو اطلاع مل گئی کہ حدود حرم میں جانور دم کے جانور ذبح کر دیے گئے تو آپ نے فرمایا کہ سر منڈا کر حلال ہو جاؤ۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ جس طرح احصار بیماری سے ثابت ہوتا ہے لغوی اعتبار سے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہو گیا کہ یہ احصار دشمن کے روکنے سے بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہی ہے کہ احصار دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، ایک بیماری مرض کی وجہ سے اور دوسرا دشمن کے روک لینے کی وجہ سے۔
تو ان دونوں وجوہات کی بنا پر امام اعظم یہ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے قربانی کا جانور، دم کا جانور بھیج دے حدود حرم میں، اور جب وہ ذبح ہو جائے تو پھر وہ اپنا حلق کروا سکتا ہے، احرام کی پابندی سے باہر ہو سکتا ہے۔ اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1680 ہے۔ اس میں انہوں نے خود یہ فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ عمرے کے لیے نکلے تو کفار قریش ہمارے اور کعبۃ اللہ کے درمیان حائل ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی قربانی کو ذبح فرمایا اور اپنے سر کا حلق فرمایا، قربانی کو ذبح فرما لیا۔ تو یہ حدیبیہ جو ہے کافی بڑے ایریا میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کا ایک کنارہ حدود حرم کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس مقام پہ تشریف فرما تھے وہ حدیبیہ کا مقام حدود حرم میں تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاں پر محصر ہوئے تھے، جہاں آپ کو روکا گیا وہیں پہ قربان کر دیا، تو آیت کی نافرمانی ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یا آیت سے اب ہم جیسے یہ کہا فرمایا کہ حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی اپنے مقام تک پہنچ جائے، تو کوئی اب یہ استدلال کرے کہ جی قرآن کو اور حدیث کو ملائیں اور دیکھیں نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں پر محصر موجود ہے وہیں پر کاٹے تو وہی قربانی کا محل ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک حدیث سے ہی استدلال نہیں ہوگا، اور دیگر جو روایتیں ہیں ان سب کو ملایا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حدود حرم میں ہی دم ذبح کیا جاتا ہے۔ اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ جس مقام پہ تھے وہیں پر آپ نے نہر فرمایا، تو ان دونوں چیزوں میں تطبیق اور موافقت اس طرح پیدا کی ہے شارحین نے کہ حدیبیہ کافی بڑے ایریا میں پھیلا ہوا علاقہ ہے، اور اس کا کچھ حصہ حدود حرم میں بھی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے جس مقام پہ اس وقت اسٹے فرمایا ہوا تھا وہ حصہ حدود حرم میں داخل تھا، اور حدود حرم ہی آپ کی قربانی کے لیے یا دم کے لیے ذبح کا محل بنتی ہے، تو لہٰذا وہ اپنے محل کے اندر ہی ذبح کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حکم کے موافق عمل فرمایا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا، ایک حکم یہ پتہ چلا کہ اگر بالفرض ہم کبھی حج یا عمرے کے لیے جائیں اور کسی وجہ سے حج یا عمرہ نہ کر سکیں، جیسے بہت سے آپ نے بھی سنا ہوگا، کوئی پہنچے مریض ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہاسپٹل میں لے گئے، ڈاکٹر نے مکمل آرام کا حکم دیا اور کہا کہ اگر یہ ذرا بھی سفر کریں گے تو دار فانی سے کوچ کرنا پڑے گا، تو اب یہ مجبوری کی صورت آ گئی، تو کیا کریں؟ وہ اس کا حل یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں مرض بیماری روک لے تو تم اپنا دم کا جانور بھیج دو حدود حرم میں، وہاں ذبح کروا لو اور حلق کروا کر آپ اس سے فارغ ہو جائیں۔ اب اگر اس پہ حج فرض تھا تو اب اگلا الگ احکام ہے، اس میں بڑی تفصیل ہے کہ پھر وہ اگلے سال آئے گا اور مزید کس طریقے سے کرے گا، یہ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ لہٰذا ایک حکم آپ نے مزید سیکھ لیا یا جان لیا کہ اگر کوئی شخص حج یا عمرے کے لیے گیا اور کسی وجہ سے حج یا عمرہ نہ کر سکا، جس میں دو بڑی وجوہات، ایک بیماری اور دشمن کا روک لینا یہ سامنے آیا، تو وہ شخص دم دے دے اور احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جائے، تو قرآن پاک کے حکم کے عین مطابق اس نے عمل کیا۔ چوتھا ایک حکم جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے سمجھ لیجئے کہ جب 8 ذی الحجہ ہوتی ہے تو لوگ مینا جاتے ہیں، 8 ذی الحجہ کو مینا پہنچتے ہیں، ظہر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں مینا میں ادا کرنا سنت کریمہ ہوتا ہے۔ تو 8 ذی الحجہ کی ظہر سے پہلے وہاں پہنچتے ہیں، تو چنانچہ جب اگلے دن کی فجر تک وہاں رہیں گے تو 9 ذی الحجہ شروع ہو گئی۔ فجر پڑھنے کے بعد پھر سب کے سب عرفات کے میدان کی طرف چلتے ہیں۔ میدان عرفات میں غروب آفتاب سے پہلے پہنچنا ہے، آپ چاہے ظہر کے ٹائم میں پہنچ جائیں، کم از کم غروب آفتاب سے پہلے پہنچنا، اور پھر غروب آفتاب ہونے کے بعد عرفات سے نکلا جاتا ہے۔ تو 8 ذی الحجہ مینا میں گزارا، 9 ذی الحجہ میدان عرفات میں۔ اب یہاں سے چلیں گے مزدلفہ کی طرف، غروب آفتاب کے بعد پھر مزدلفہ جاتے ہیں اور وہاں پہ پوری رات گزارتے ہیں، اور پوری رات گزارنے کے بعد طلوع فجر سے لے کر اور طلوع آفتاب تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہو جائے اس سے لے کر اور جب سورج نکلے، اس پورے وقت کے درمیان اگر انسان تھوڑی دیر بھی وہاں پر ٹھہر گیا تو مزدلفہ میں ٹھہرنے کا وجوب پورا ہو گیا۔ جو دلوں تو 8 ذی الحجہ مینا، 9 ذی الحجہ
میدان عرفات، اور پھر رات میں جب یہاں پہنچے اور صبح ہو گئی تو 10 ذوالحجہ گویا کہ یہاں پر ہو گئی. اب یہاں سے جانا ہوتا ہے مینا، اور مینا میں جا کر شیطان کو کنکری مارنی ہوتی ہے. پہلے دن صرف بڑے شیطانوں کو کنکری مارتے ہیں، نیکسٹ ڈے جو ہے تینوں شیطانوں کو کنکری ماری جاتی ہے. اب اگر ایسا ہوا کہ کوئی مزدلفہ میں تھا اور کسی عذر کی بنا پر مینا میں پہنچنے سے پہلے اسے احرام کھولنا پڑ گیا تو وہ کیا کرے گا؟ جس نا کوئی بیماری ہو گئی، پریشانی ہو گئی، کچھ بھی ایمرجنسی ہو گئی اور وہ مینا تک نہیں جا سکتا، کیونکہ اب مینا پہ جا کے ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے وہاں جا کر وہ کنکری وغیرہ ماریں گے، کنکری مارنے کے بعد پھر قربانی کریں گے، قربانی کرنے کے بعد حلق کریں گے اور وہ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہوں گے، پھر جا کے طواف الزیارہ کرنا ہوتا. تو اگر وہ شخص مینا پہنچنے سے پہلے، مزدلفہ کے بعد اور مینا پہنچنے سے پہلے کسی بیماری کا شکار ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بیان فرمایا. تو یہ پس منظر میں نے اس لیے عرض کیا تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آئے. تو لہٰذا سورہ بقرہ آیت نمبر 196 میں ہی اللہ تعالیٰ آگے اس کا حکم بیان فرما رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ فمن کانا منکم مریدن، پس جو تم میں سے مریض ہو، او بھی عظم من رأسہ، یا اس کے ساتھ اس کے سر میں کوئی اذیت اور تکلیف دینے والی چیز ہو، جس کو شارحین نے فرمایا، مفسرین نے، کہ مثلا جوئیں پڑ گئیں بہت زیادہ سر میں. یعنی پہلے زمانے میں بڑے بڑے بال، زلفیں رکھتے تھے، بڑے بال ہوتے تھے، اور موسم اس طرح کا بھی ہوتا تھا بعض اوقات کے سروں میں جوئیں پڑ جاتی تھی اور وہ بہت کثرت کے ساتھ ہو جاتی تھی. تو یہ بھی ایک عذر مانا گیا کہ اتنی زیادہ کثرت سے جوئیں ہو جائیں کہ آدمی شدید اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے، تو پھر وہ اس حکم پر عمل کر سکتا ہے جو آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے. تو فمن کان منکم مریضا او به عظم من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اجازت دے دی کہ اب آپ حلق کروا لیں، احرام اتار دیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک کفارہ دینا پڑے گا، اور اس کی 3 صورتیں بیان فرمائیں، یہ یا یہ یا یہ. تو اس میں پہلا بیان فرمایا ففدیۃ، پہلے تو فرمایا فدیہ دینا ہوگا. کس سے؟ من صیامن، روزے سے، او صدقۃ، یا صدقہ دیں، او نسکن، یا قربانی دیں. اب اللہ تعالیٰ نے ایک اجمالی بیان فرمایا کہ آپ روزے رکھ لیں، کتنے؟ کچھ نہیں بیان. صدقہ دیں، کتنا؟ کچھ نہیں بیان. قربانی دیں، کتنی قربانیاں؟ کوئی بیان نہیں. یہ حدیثوں نے پھر اس کی وضاحت کی، اور پھر آگے فقہا نے اور اس پر محنت کر کے مسئلے کو واضح کیا. تو پہلے اس سلسلے میں ایک بخاری کی روایت دیکھیں، پھر اس پہ ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا فدیہ وغیرہ کیا لازم کیا گیا ہے. تو بخاری کی روایت ہے 1688 نمبر حدیث کا نمبر ہے. حضرت عبداللہ بن معقل رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے آپ سے اس والے فدیے کے بارے میں سوال کیا کہ ذرا مجھے فدیے کے بارے میں تو بتائیے، سنا آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نزلت فی خاصتاً، کہ یہ جو آیت ہے نا یہ والی، یہ خاص میرے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن وہی لکم عامتاً، لیکن یہ آیت جو ہے یہ تمہارے لیے عام ہے. تو ایک صحابی نے بڑا پیارا اصول بیان کر دیا کہ بعض اوقات آیات کا نزول خاص ہوتا ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے. نزول خاص مطلب کہ خاص کسی پرٹیکولر شخص کے بارے میں آیت نازل ہوتی ہے، خاص گروہ کے بارے میں، خاص گروپ کے بارے میں نازل ہوتی ہے، لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے. یعنی وہ گروپ ختم ہو گیا، شخص ختم ہو گیا، لیکن قیامت تک حکم باقی رہے گا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت خاص طور پہ میرے لیے نازل ہوئی تھی لیکن حکم تم سب کے لیے عام ہے. وہ کیا تھا اب مسئلہ؟ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں لایا گیا کہ میرے سر سے جوئیں جھڑ کر میرے چہرے پہ گر رہی تھیں، اور وہ اتنی کثرت سے ہو گئی تھی کہ وہ چہرے پر گر رہی تھیں، کپڑوں پہ گر رہی تھیں. تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیماری کسی شکل اختیار کر لیتی ہیں بعض چیزیں، کہ انسان چاہے کتنی صفائی رکھے یہ چیزیں پیدا ہو جایا کرتی ہیں، یا کچھ کسی دوسرے سے منتقل ہو جاتی ہیں. بہرحال تو یہ خدا نخواستہ ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ ایک صحابی نے کہ آپ نے سر نہیں دھویا تھا یا اس طرح کی صورتحال میں وہ رہا کرتے تھے. یہ ان کی کوئی عادت مستمرہ نہیں تھی، دائمی عادت نہیں تھی، بلکہ وہ سفر پہ چونکہ آ رہے تھے. پہلے زمانے کے سفروں کا آپ اندازہ کریں کہ کس قدر سخت سفر، کئی مہینوں کے سفر طے کرنے کے بعد، اور انسان راستے میں ایسی چیزیں نہیں پاتا کہ جس سے اپنے سر کی اس انداز سے صفائی کر سکے جیسے اپنے گھر میں کر سکتا ہے. اور وہ آلات و اسباب جیسے آج ہمارے ہاں میسر ہیں اس زمانے میں تو نہیں تھے.
تو اس تناظر میں اس چیز کو آپ دیکھیے گا. خلاصہ کلام یہ کہ جب آپ کو لایا گیا تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں تو تمہارے ساتھ بہت اذیت اور تکلیف کو دیکھ رہا ہوں. تو پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا تمہارے پاس کوئی بکری ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو نہیں ہے بکری. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فصم ثلاثۃ ایام، تو تم 3 روزے رکھ لو، 3 دن کے روزے رکھ لو. او یا پھر اطعم 6 مساکین، تو 6 مساکین کو کھانا کھلا دے. لکل مسکین نصف صاع، ہر مسکین کو نصف صاع دے دینا. تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں پہلے بکری کا سوال کیا، بکری ہے، یہ قربانی کی طرف اشارہ. انہوں نے کہا بکری تو نہیں ہے. پھر فرمایا کہ 3 روزے رکھ لو یا 6 مساکین کو کھانا کھلا دو. اور 6 مساکین کو جو فدیہ دینا ہے وہ کیسا؟ وہی جو ہم صدقہ فطر کا ہے، نصف صاع، 2.25 سیر گندم جس کو ہم کہتے ہیں، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا. اب دیکھیے کہ حدیث کو ہٹا دیجئے اور قرآن کی روشنی میں فدیہ ادا کر کے بتائیے. اللہ تعالیٰ نے تو مطلقاً فرمایا تھا کہ قربانی دے دو یا صدقہ دے دو یا روزہ رکھو. اب کتنے روزے رکھیں؟ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ وضاحت کے لیے ہمارے سامنے موجود نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم پر انسان تا حیات اپنے قیاس سے، اپنے اجتہاد سے عمل نہیں کر سکے گا. کیونکہ یہ کہیں گے جی 1 روزہ، یہ کہیں گے نہیں 2، یہ کہیں گے نہیں 3. کوئی بہت ہی جوش میں ہوگا متقی اور بڑا مطلب اپنا مجاہدہ کرنے والا بولے گا 100. اب بتائیں کس کی رائے مانیں؟ اور اگر اس طریقے سے شرعی احکام کو لوگوں کی رائے پر چھوڑ دیا جائے تو پھر لوگ یہ بھی کہیں گے کہ روزہ رکھنے کا حکم ہے نا، یہ کوئی حکم ہے کہ فوراً رکھو، پوری زندگی میں جب کبھی چاہے رکھ لو، مرتے ٹائم رکھ لیں گے، آخری ٹائم میں رکھ لیں گے. تو آپ روک تو نہیں سکتے نا. معلوم یہ ہوا کہ قرآن سے شرعی احکام کا اخذ کرنا اگر عوامی رائے پر موقوف رکھا جاتا تو پھر دین کبھی اس طرح منظم شکل میں نظر نہیں آتا، اس طرح مستحکم شکل میں نظر نہیں آتا، بلکہ اس کی بڑی ضعیف اور کمزور شکل ہوتی اور غیر منظم طریقہ ہوتا. ہر گھر میں اپنے قوانین، اپنی ایجادات اور اپنے نظریات اور خیالات چل رہے ہوتے. بلکہ اگر ایک شخص ایک وقت میں ایک فیصلہ کرتا تو شاید دوسرے وقت میں اس کو خود یاد نہ رہتا میں نے پہلے کیا فیصلہ کیا تھا. وہ اپنے بارے میں دوسرے موقع پر جدید کسی سہولت کو پیش نظر رکھتے ہوئے نیا فیصلہ کر لیتا. اس لیے معلوم یہ ہوا کہ قرآنی احکام کی افادیت، قرآنی احکام کی مضبوطی، ان کی قطعیت اپنے مقام پر ہے. لیکن جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحتوں کو اخذ نہیں کریں گے، احادیث کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، قرآن پر کبھی بھی عمل پیرا نہیں ہو سکتے ہیں. لہٰذا جس کا یہ دعویٰ ہو کہ صرف قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ دعویٰ انتہائی کمزور، خلاف عقل اور شرعی تقاضوں سے بالکل ماورا ہے. اور اس قسم کے احکام، اس قسم کی باتوں پر عمل کرنا، اس قسم کی باتوں سے متاثر ہونے کے بعد ان کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا، یہ یقیناً ہمیں بہت بڑی گمراہی میں مبتلا کر سکتا ہے. تو اب یہ یاد رکھیں کہ یہ جو حکم بیان کیا گیا یہ ان لوگوں کے لیے تھا کہ جو مزدلفہ سے مینا کی طرف چلیں لیکن کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم بیان فرمایا. انشاءاللہ حج سے اور عمرے سے متعلق قرآنی احکام کا سلسلہ نیکسٹ پروگرام میں بھی جاری رہے گا. ابھی چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہے تو ٹائم بھی بہت کلوز ہو گیا تھا، تو اس لیے اس سیشن میں، اس پروگرام میں کویسچن آنسر سیشن نہیں ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ضرور ہم کویسچنز بھی رکھیں گے اور آپ کر سکتے ہیں، ہم جواب بھی دیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو دلوں میں نور کر دے وہی روشنی